فرض روزہ ہونا، جب ان کے نزدیک علت روزے کا فرض ہونا ہے تو پھر آپ ودیت کیسے پیش کرتے ہو؟ آپ امانت کے ساتھ مثالیں، پھر بے فاسد کے ساتھ مثالیں کیسے پیش کرتے ہو؟ یا ان پر اعتراض کیسے کر سکتے ہو حج کو لے کر؟ کیونکہ ان کے نزدیک تو علت صوم فرض ہونا صرف مطلق فرضیت نہیں ہے، بلکہ فرضیت روزے کا فرض ہونا ہو، اور وہ روزے میں پایا جا رہا ہے۔ قضاء رمضان بھی روزہ ہے، فرض روزہ ہے، بالاتفاق تعینیت شرط، تو ادائے رمضان بھی روزہ ہے اور فرض ہے، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بھی تعینیت شرط ہوگی۔ تو شارح کہتے ہیں یہ ہمارے احناف معترض کا اعتراض تبھی درست ہوگا، اور ان کے خلاف یہ مثالیں تب لانا درست ہوگی جب ان کے نزدیک علت صرف فرضیت ہو، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے نزدیک علت صرف فرضیت نہ ہو بلکہ صوم فرض ہو تو پھر اس صورت میں یہ مثالیں پیش کرنا درست نہیں ہے۔ تیسری وجہ ترجیح، جس کی بنیاد پر قیاس کو ترجیح دی جاتی ہے، وہ تیسری وجہ ترجیح ہے بکثرت الاصول، بکثرت الاصول کے کثیر ہونے کی وجہ سے، زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک قیاس دوسرے پر راجح ہو جائے گا، ایک قیاس دوسرے پر راجح ہو جائے گا۔ بکثرت الاصول، اصول جمع ہے اصل کی، اور اصل سے یہاں مراد ہے مقیس علیہ۔ کیا مراد ہے؟ مقیس علیہ۔ اگر ایک دو قیاسوں میں تعارض آ جائے، ایک قیاس کا اصل مقیس علیہ ایک ہو اور دوسرے قیاس کا اصل اور مقیس علیہ دو ہو یا تین ہو یا تین سے بھی زیادہ ہو، تو جن کے مقیس علیہ زیادہ ہوں گے وہ قیاس راجح ہوگا دوسرے قیاس پر جس کا مقیس علیہ ایک ہو۔ اس لیے کہ کثرت اصول بھی وجہ ترجیح ہے، اس کی وجہ سے بھی ترجیح دی جاتی ہے ایک قیاس کو دوسرے پر۔ البتہ اس پر اعتراض ہے، یہ جو کثرت اصول کی وجہ سے ترجیح دی جاتی ہے، اس کے جمہور احناف اور جمہور شوافع اس کے قائل ہیں، جمہور احناف اور جمہور شوافع اس کے قائل ہیں کہ کثرت اصول کسی وجہ سے بھی ایک قیاس دوسرے قیاس پر راجح ہوتا ہے، جبکہ بعض احناف اور بعض شوافع اس کے عدم جواز کے قائل ہے، اور وہ کہتے ہیں کثرت اصول کی وجہ سے ترجیح دینا جائز نہیں۔ ان کا اعتراض یہ ہے، وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یہ کثرت اصول کی وجہ سے ترجیح دینا، یہ تو کثرت ادلہ قیاسیہ کی وجہ سے ترجیح دینا لازم آ رہا ہے۔ ادلہ قیاسیہ کی وجہ سے ایک قیاس دوسرے قیاس پر راجح نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک جانب قیاس ایک ہے، دوسری جانب قیاس دو ہے یا تین ہے، تو کثرت ادلہ قیاس یعنی کثرت علل کی وجہ سے ایک جانب علت دو ہے، ایک جانب علت تین ہے، دوسری جانب علت ایک ہے، تو کثرت ادلہ قیاسیہ، قیاس کے ادلہ کی کثرت کی وجہ سے یعنی علتوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ترجیح دینا تو جائز ہی نہیں ہے، ترجیح دینا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہر قیاس، اس قیاس میں علت الگ ہے، دوسرے قیاس میں علت الگ ہے، تیسرے قیاس میں علت الگ ہے، تو یہ تو مختلف علتوں کی بنیاد پر کثرت علل کی وجہ سے ایک علت پر ترجیح دی گئی ہے۔ اس لیے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ کثرت اصول کی وجہ سے بھی ترجیح دینا درست نہیں ہوگا، کیونکہ کثرت اصول کی وجہ سے ترجیح دینا یہ اس طرح ہے جس طرح کہ کثرت ادلہ قیاسیہ کی وجہ سے ایک قیاس کو دوسرے قیاس پر ترجیح دی جائے، کیونکہ ہر قیاس مستقل علت پر مشتمل ہوتا ہے، تو پھر تو کثرت علت کی وجہ سے ترجیح ہوگی، اور کثیر علل کے ساتھ ترجیح دینا درست نہیں۔ دوسری وجہ اکثر کثرت علل، کثرت اصول کی وجہ سے ترجیح دینا جائز نہیں، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے کثرت مشابہت کی وجہ سے ترجیح دینا لازم آئے گا۔ کثرت اوجہ مشابہت اور اوجہ تشبیہ، اوجہ شبہ، دیکھو ایک نے کہا ہمارا قیاس راجح ہے، کیوں قیاس راجح ہے؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں اس قیاس میں ایک وجہ مشابہت یہ پائی جا رہی ہے،
اس مشابہت کی وجہ سے ہم اپنے قیاس کو راجح سمجھتے ہیں. دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ہمارا قیاس راجح ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ حکم علت کا وصف کے ساتھ اس میں بھی تشابہ ہے، مشابہت پائی جا رہی ہے، اس میں بھی مشابہت پائی جا رہی ہے، اس میں بھی مشابہت پائی جا رہی ہے. تو ایک اپنے ایک کے ساتھ ایک قیاس میں وجہ تشبیہ کثیر ہو، دوسرے قیاس میں وجہ تشبیہ قلیل ہو، تو کثیر تشبیہ والے قلیل تشبیہ والے پر راجع ہوگی، حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. وجہ کثرت تشبیہ یہ وجہ ترجیح نہیں ہے، کثرت تشبیہ وجہ ترجیح نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ایک جانب تشبیہ زیادہ ہو، ایک کی مشابہت دوسری شے سے زیادہ ہو اور ایک جانب کم ہو، تو یہ جب ترجیح کی وجہ نہیں ہے تو اس کثرت اصول کی وجہ سے یہ لازم آ رہا ہے. اس لیے کثرت اصول کی وجہ سے بھی ایک قیاس دوسرے قیاس پر راجع نہیں ہوگا. اس کے بعض احناف اور بعض شوافع قائل ہیں. شارح کہتے ہیں نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. بے شک کثرت ادلہ قیاسیہ کی وجہ سے ایک قیاس دوسرے پر راجع نہیں، فاسد ہے، باطل ہے. بے شک کثرت وجہ ترجیح، کثرت مشابہت یہ وجہ ترجیح نہیں ہے، بے شک یہ باطل ہے اور فاسد ہے. لیکن کثرت اصول وجہ ترجیح ہے اور یہ درست ہے، صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کثرت اصول کا مطلب ہے مقیس علیہ زیادہ ہے، مقیس علیہ زیادہ ہے. لیکن مقیس علیہ میں جو علت ہے، علت وہی ایک ہے، قیاس وہی ایک قیاس ہے، قیاس بھی ایک ہے، علت بھی ایک ہے، مقیس علیہ زیادہ ہے. تو مقیس علیہ ہونے کے زیادہ ہونے سے علتوں کا زیادہ ہونا لازم نہیں آ رہا، کیونکہ علت ایک ہے، قیاس بھی ایک ہے، صرف مقیس علیہ زیادہ ہو رہے ہیں. اور جب مقیس علیہ زیادہ ہو، قیاس ایک ہو، علت بھی ایک ہو، تو وہ قیاس راجع ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس علت کا اثر 3 قیاسوں میں ظاہر ہو گیا. تو قیاس تو ایک ہی ہے نا، کیونکہ ان تینوں قیاسوں میں علت وہی ہے جس کو مستدل نے بنایا ہے. لہذا علت ایک ہی ہے، قیاس بھی ایک ہے، صرف مقیس علیہ زیادہ ہو گئے. اور مقیس علیہ کے بڑھنے سے علت زیادہ کا ہونا لازم نہیں آ رہا، علت ایک ہی ہے. اس لیے یہ قیاس راجع ہوگا اس قیاس پر کہ جس کی علت، جس کی مقیس علیہ ایک ہو، زیادہ نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ اس علت کا اثر صرف ایک قیاس میں ظاہر ہوا، باقی قیاسوں میں اس کا اثر ظاہر نہیں ہے، یہ مؤثر نہیں ہے. اور جس علت کا اثر 3 قیاسوں میں ظاہر ہو جائے، معلوم ہو یہ علت مؤثر ہے، اس کا اثر قوی ہے، اس لیے کہ یہ 3 مقیس علیہ میں ظاہر ہو گیا، 3 مقیس علیہ میں ظاہر ہو گیا. لہذا جس کا اثر قوی ہوگا وہ راجع ہوگا دوسرے پر. اس لیے کثرت اصول سے بھی یہ وجہ ترجیح ہے، ایک قیاس دوسرے قیاس پر راجع ہوگا. اس کی مثال دی ہے جیسے کہ گزر چکی ہے. دیکھو ہمارے نزدیک مسح رأس میں تسلیس مسنون نہیں ہے. 3 مرتبہ کرنا مسنون ہے، بیٹھ جاوے لگا 3 مرتبہ کرنا مسنون نہیں ہے. ہمارے نزدیک علت یہ ہے مسح کرنا. مسح رأس 3 مرتبہ مسنون نہ ہونے کی علت، چونکہ مسح رأس ایک مسح ہے، اس کی علت ہم نے کیا نکالی؟ مسح. یہ ایک مسح ہے، اس لیے تسلیس مسنون نہیں. شوافع حضرات نے فرمایا کہ مسح رأس یہ رکن ہے وضو کا، اس لیے تسلیس مسنون ہے. انہوں نے قیاس کیا غسل پر، قیاس کیا جیسے غسل قیاس کا، یہ وضو کا رکن ہے، 3 مرتبہ کرنا بالاتفاق مسنون. دیکھو انہوں نے جس وصف کو علت بنایا اس کا اثر ایک قیاس میں ظاہر ہو گیا غسل میں، تو اس کا مقیس علیہ ایک ہو گیا، مقیس علیہ ایک ہو گیا. اور ہم نے جس کو وصف بنایا ہے علت، جس وصف کو علت بنایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مسح کرنا ہے. اور ہمارا یہ جو مسح ہے علت، یہ مقیس علیہ 1 میں نہیں، 2 میں نہیں، 3 میں نہیں، 4 میں ظاہر ہوا. ایک ہے مسح راس، مسح راس مسح ہے، تسلیس مسنون نہیں. ہم نے اس کو قیاس کیا مسح خف پر. مسح خف وہ الگ قیاس ہے، ہم نے اس کو قیاس کیا، اصل بنایا اس کا مقیس علیہ مسح خف.
مسح خف میں تسلیس مسنون ہے؟ جی نہیں ہے۔ پھر ہم نے اس کو قیاس کیا مسح جبیرہ پر، مسح جبیرہ مسح ہے، علت وہی مسح ہے، قیاس وہی ایک قیاس ہے، علت بھی وہی مسح ہے، مقیس علیہ بدلتا گیا۔ مسح خف سے مسح جبیرہ تسلیس مسنون ہے؟ نہیں ہے۔ پھر اس کو ہم نے قیاس کیا مسح تیمم پر، تیمم اس پر مسح ہے، علت موجود ہے، وہی مسح علت ہے، مقیس علیہ بدل گیا، قیاس وہی ایک قیاس ہے، تسلیس مسنون ہے؟ نہیں ہے۔ دیکھو ہم نے جس وصف کو علت بنایا وہ علت ایسے اتنا قوی اور مؤثر ہے کہ اس کثرت اس کے اصول مقیس علیہ کثیر ہو گئے، یعنی اس کا اثر 3 قیاسوں میں ظاہر ہو گیا، اور انہوں نے جس وصف کو علت بنایا ہے وہ رکنیت ہے، وہ اس کا وصف اس کے مقیس علیہ ایک ہے، تو جس کے مقیس علیہ اصول کثیر ہوں وہ راجع ہوگی اس اصول پر، اس قیاس پر جس کا مقیس علیہ ایک ہو، جس کا مقیس علیہ ایک ہو۔ دیکھو کتاب میں جب معارضے کے بیان سے فارغ ہوئے، شرع فی بیان دفعها، تو اس کے دور کرنے کے بیان کو یعنی جواب دینے کے بیان کو شروع کیا۔ فقال فرمایا وَإِذَا قَامَتِ معارضہ، جب معارضہ قائم ہو جائے، كَانَ السَّبِيلُ فِيهَا الترجیح، تو اس سے نکلنے کا راستہ وہ ترجیح دینا ہے، اے ترجیح احد المعارضین علی الآخر، 2 متعارض دلیلوں میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا ہے، بحیث اس طور پر کہ تندفع المعارضۃ، معارضہ دور ہو جائے۔ فإن لم يتأتى للمجیب الترجیح، اگر مجیب یعنی معلل کو اگر ترجیح حاصل نہ ہو، صار منقطعا، تو وہ منقطع ہو جاتا ہے، دلیل سے منقطع ہو جاتا ہے۔ وإن يتأتى له، اگر اس کے لیے دلیل مجیب کے لیے ترجیح حاصل ہو، فللسائل ان يعارضه، تو پھر معترض کے لیے مناسب ہے، درست ہے کہ وہ اس کے ساتھ معارضہ کرے، بترجیح آخر، ایک دوسری ترجیح سے۔ وهذا هو الحكم المعارضة في القياس، اور یہی حکم ہے قیاس میں، معارضے کا یہی حکم ہے، قیاس میں جو معارضہ ہوا یہی حکم ہے، کہ اس کو بھی یہی حکم ہے، آگے نہیں جائے گا انشاءاللہ، آگے فاسد ہے، خیال کرنا۔ وَأَمَّا الْمُعَارَضَةُ فِي النَّقْلِيَاتِ، رہا نصوص کے اندر، نقلیات یعنی نصوص کے اندر معارضے میں، فقط مضى بیانها، تو اس کا بیان گزر چکا ہے۔ ترجیح کی تعریف کر رہے ماتن، وہو عبارت، ترجیح عبارت ہے، نام ہے، مطلب ہے، عن فضل احد المثلین علی الآخر، 2 برابر دلیلوں میں سے ایک کو دوسرے پر فائق ہونا، برتر ہونا، زیادہ ہونا، وصفاً باعتبار وصف کے، اے بیان فضل احد المثلین، شارح نے تفسیر کر کے بیان کا لفظ کو نکال دیا، اے بیان فضل احد المثلین، 2 برابر دلیلوں میں سے ایک کے فضل کو، زیادتی کو، فوقیت کو بیان کرنا۔ یہ کیوں تفسیر کر لی؟ اس لیے کہ ترجیح دینا، رجح یرجح ترجیح، یہ رجح یرجح ترجیح کیا ہے؟ یہ متعدی ہے، یہ کیا ہے؟ متعدی ہے۔ اور فضل احد المتعارضین، فضل بڑھ جانا، فائق ہونا، فوقیت کا ہونا، یہ لازمی ہے، تو لازمی سے متعدی کی تعریف کرنا درست نہیں۔ فعل متعدی کی یا متعدی کی تعریف معرف اگر متعدی ہو اور تعریف اگر لازمی ہو تو یہ درست نہیں۔ اے بیانی فضل احد المثلین، 2 برابر دلیلوں میں سے ایک کے برتر ہونے کو، فائق ہونے کو بیان کرنا۔ شارح کہتے ہیں بیان کا لفظ اس میں ہے، وَإِلَّا يَكُونُ تَعْرِيفًا لِلرُّجْحَانِ، پھر یہ رجحان کی تعریف ہو جائے گی جو ماتن نے کی ہے، لا للترجیح، ترجیح کی تعریف نہ ہوگی۔ وَمَانَ قَوْلِهِ وَصْفًا، اور مصنف کے قول وصفاً کا معنی ہے، أَلَّا يَكُونَ ذَلِكَ الشَّيْءُ الَّذِي يَقَعُ بِهِ التَّرْجِيحُ دَلِيلًا مُسْتَقِلًا بِنَفْسِهِ، کہ وہ شے کہ جس سے ترجیح واقع ہوتی ہے وہ مستقل دلیل نہ ہو،
بل یکون وصفا للذاتی، بلکہ کسی ایسے ذات کے لیے وصف ہو، بلکہ کسی ذات کے لیے ایسا وصف ہو غیر قائم بنفسہ، کہ جو خود قائم اپنے ذات کے اعتبار سے قائم نہ ہو۔ ولہذا یترجح، اسی وجہ سے چونکہ صفت وہ غیر مستقل ہوتی ہے، اسی وجہ سے یترجح شہادت العادل علی شہادت الفاسق، عادل کی گواہی یہ راجح ہوگی فاسق کی گواہی پر۔ ولا یترجح شہادت اربعۃ، 4 گواہوں کی گواہی یہ راجح نہ ہوگی علی شہادت شاہدین، 2 گواہوں کی گواہی پر۔ حتی لا یترجح القیاس، یہاں تک کہ ایک قیاس راجح نہ ہوگا علی قیاس، اس قیاس پر یعارضہ، کہ جو اس کے ساتھ معارض ہوتا ہے، وہ قیاس راجح نہ ہوگا بقیاس آخر، ایک دوسرے قیاس سے، دوسرے قیاس سے یعنی تیسری قیاس سے۔ جب 2 قیاسوں میں تعارض ہو تو تیسری قیاس جو ایک کی تائید میں ہے، وہ حکم میں موافق ہے، اس کے ذریعے سے وہ نہیں ہوگا۔ ایک دوسرے قیاس سے، ثالث یعنی تیسرے قیاس سے، یؤیدہ، جو پہلے والے کی تائید کرتی ہے، یعنی حکم میں موافق ہے، لأنہ یصیر، اس لیے کہ یہ ہو جائے گا کأن فی جانب قیاسا، گویا کہ ایک جانب میں ایک قیاس ہے، وہ ہے وفی جانب، وہ ہے وفی جانب، اور ایک دوسری جانب میں قیاسین، 2 قیاس ہیں۔ وقد الحدیث، اسی طرح حدیث لا یترجح علی حدیث، حدیث راجح نہ ہوگی اس حدیث پر یعارضہ، کہ جو اس کے ساتھ معارض ہو، بحدیث ثالث، کسی تیسری حدیث کی وجہ سے، یؤیدہ، جو اس کی تائید کر رہی ہو۔ والکتاب، اسی طرح کتاب ہے، لا یترجح علی آیت، وہ راجح نہ ہوگی اس آیت پر، تعارضہ، کہ جو اس کے ساتھ معارض ہو، بآیت ثالثۃ، کسی تیسری ایسی آیت سے، تؤیدہ، کہ جو اس کی تائید کرتی ہو۔ وانما یترجح کل واحد من القیاس والحدیث والکتاب، قیاس، حدیث اور کتاب اللہ میں سے ہر ایک راجح ہوتا ہے، بقوت فیہ، ایسی قوت کی وجہ سے کہ جو اس کے اندر ثابت ہو۔ فیکون الاستحسان الصحیح الاثر، اس لیے وہ استحسان جس کا اثر صحیح ہو، مقدماً، یہ مقدم ہوگا، علی القیاس الجلی الفاسد الاثر، اس قیاس پر کہ جو جلی ہو اور اس کا اثر فاسد ہو۔ والحدیث الذی هو مشہور، اور وہ حدیث کے جو مشہور ہے، مقدماً، وہ مقدم ہوگا، علی خبر الواحد، خبر واحد پر۔ والکتاب الذی هو محکم، اور وہ کتاب کہ جو محکم ہے، قطعی، قطعی ہے، مقدماً، یہ مقدم ہوگا، علی ما هو ظنی، اس کتاب پر، آیت پر کہ جو کہ ظنی ہے، ظنی الثبوت ہے، ظنی الدلالت ہے، جی، ظنی الثبوت ہے، ظنی الدلالت ہے، جی، ظنی الثبوت ہے، ظنی الدلالت ہے، جی۔ کچھ رائے رکھتے ہو، اہل رائے ہو، توقف کے قائل ہو، اس لیے کہ جی دیکھو نا، قرآن مجید کو ظنی الدلالت قرار دے، ٹھیک ہے نا، خود نہیں آتا دوسروں پر نہ ہنسو، اس لیے کہ قرآن مجید قطعی الثبوت ہے، متواتر ہے، جو شک کرے اس لیے متواتر ہے، قطعی الثبوت ہے، لیکن کبھی قطعی الدلالت ہوتی ہے اور کبھی ظنی الدلالت ہوتی ہے، اس لیے ظنی سے مراد، ہاں خیال کرنا، ثبوت نہ کہنا، ظنی الدلالت ہے، وگرنہ معاملہ کہیں اور چلا جائے گا۔ وَقَذَا صاحب الجراحات، اسی طرح بہت سارے زخم لگانے والے، لا یترجح، وہ راجح نہ ہوگا، علی صاحب جراحت واحدۃ، ایک زخم لگانے والے پر، فَإِن جَرَحَ، آگے کیا ہے، رجل ہے، رجل، فَإِن جَرَحَ رَجُلٌ رَجُلًا، اگر کوئی آدمی دوسرے آدمی کو زخم لگائے، اگر فاعل یہاں نہیں ہے، جیسے ہمارے نسخوں میں فاعل ذکر نہیں ہے، تو پھر رجلاً ہوگا۔ فَإِن جَرَحَ رَجُلًا، اگر کوئی آدمی دوسرے آدمی کو زخم لگائے، جراحۃ واحدۃ، ایک زخم لگائے، وَجَرَحَهُ آخَرُ جراحات متعددۃ، اور دوسرا اس کو
دوسرا اس کو متعدد زخم لگائے، ومات المجروح بہا، اور ان زخموں کی وجہ سے مجروح مر جائے، کانت الدیت بین الجارحین سواء، تو یہ دیت ان دونوں زخم لگانے والوں کے درمیان برابر سرابر ہوگی، بخلاف ما اذا کان جراحت احدہما اقوى من الآخر، برخلاف اس صورت کے کہ جن میں سے ایک کے زخم لگانا دوسرے سے قوی ہو، یہ اس کے برخلاف ہے، اذ ينسب الموت الیہ، کیونکہ پھر موت کی نسبت اسی کی طرف کی جاتی ہے۔ کیسے ہوگی؟ بأن قطع واحد ید رجل، اس طور پر کہ ایک وہ ہاتھ کو کاٹ دے، والآخر جز رقبتہ، اور دوسرا اس کے گردن کو کاٹ دے، کان القاتل هو الجاز، تو یہ قاتل ہوگا، وہ گردن کاٹنے والا ہوگا، اذ لا يتصور الانسان بدون الرقبہ، اس لیے کہ بغیر گردن کے انسان کا تصور نہیں ہو سکتا، ويتصور بدون الید، اور ہاتھ کے بغیر اس کا تصور ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے۔ وَكَذَا الشَّفِيعَانِ، اسی طرح دو شفیع، فی شخص الشائع المبیع، فروخت شدہ مشترکہ حصے میں، بسہمین، کہ جو دونوں شفیع حصوں کے ساتھ متفاوتین، دو متفاوت اور الگ الگ حصوں کے ساتھ وہ ہو، سواء، یہ برابر ہیں، فی استحقاق شفعۃ، شفع کے مستحق ہونے میں، ولا يترجح احدهما على الاخر بکثرت نصیبہ، اور اپنے حصے کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ان میں سے ایک دوسرے پر راجح نہ ہوگا۔ صورتها، اس کی صورت یہ ہے، دار، ایک گھر ہے، مشترکۃ بین ثلاثۃ نفر، جو تین افراد کے درمیان مشترک ہے، لأحدہم، ان میں سے ایک کے لیے سدسها، گھر کا چھٹا حصہ ہے، وللآخر نصفها، اور دوسرے کے لیے اس کا آدھا ہے گھر کا، وللثالث ثلثها، اور تیسرے کے لیے اس کا ایک ثلث ہے۔ فباع صاحب النصف مثلا نصیبہ، مثال کے طور پر صاحب نصف نے اپنا حصہ بیچ دیا یا بیچ دے، وطلب الآخر آخران الشفعۃ، اور دوسرے دو شفع کو طلب کر لے، یکون المبیع بینہما نصفین، تو یہ مبیع ان دونوں شفیعوں کے درمیان آدھا آدھا ہوگا، بالشفعۃ، شفع کی وجہ سے۔ وعند شافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، یقضی بالشخص المبیع، اس مشترکہ حصے کا فیصلہ کیا جائے گا، اثلاثاً فیصلہ کیا جائے گا، لأن الشفعۃ من مرافق الملک، اس لیے کہ یہ شفع یہ ملکیت کے منافع میں سے ہے، فیکون مقسوما علی قدرہ، اس لیے تقسیم ہوگی ملکیت کے مقدار پر، ملک کے مقدار پر یہ تقسیم ہوگی، ملکیت کے حصے کے بقدر۔ شارح کہتے ہیں وَإِنَّمَا وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي الشِّخْصِ، ماتن نے اس مسئلے کو رکھا ہے حصے میں، ملک میں شریک حصے میں، وَإِنْ كَانَ حُكْمُ الْجِوَارِ عِنْدَنَا كَذَلِكَ، اگرچہ ہمارے نزدیک بھی جوار کا حکم بھی اسی طرح ہے، لیکن مسئلے کو ملکیت میں کے شریک حصے میں رکھ دیا، اس مسئلے کی وجہ رکھی، لِيَتَأَتَّ فِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ رحمہ اللہ، تاکہ اس میں شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف بھی حاصل ہو جائے، کیونکہ وہ جوار کے قائل نہیں۔ وَمَا يَقَعُ بِهِ التَّرْجِيحُ، اور وہ چیزیں کہ جس کی وجہ سے ترجیح واقع ہوتی ہے، اے ترجیح احد القیاسین علی الآخر، دو قیاسوں میں سے ایک کو دوسرے پر راجح کرنا واقع ہوتی ہے، اربعۃ، یہ چار چیزیں ہیں۔ پہلی ہے بقوت الاثر، اثر کی قوت کی وجہ سے، کل استحسان، جیسے کہ استحسان ہے، فی معارضۃ القیاس، قیاس کے معارضے میں، والاثر فی الاستحسان اقوی، اس حال میں، وہ حالیہ ہے، اس حال میں کہ جب استحسان کے اندر اثر یہ قوی ہو، زیادہ قوی ہو، فیترجح علیہ، تو پھر یہ راجح ہو جائے گی، اس پر راجح ہو جائے گی، قیاس پر۔ فإن قیل، بس اگر کہا جائے، فعلی ھذا، پھر اس سے تو لازم آئے گا، فعلی ھذا یلزم، اس سے لازم آئے گا، ان یکون الشاہد اعدل، وہ گواہ جو زیادہ عادل ہو، راجحا، وہ راجح ہو، علی العادل، اس ایسے گواہ پر جو صرف عادل ہو، لأن اثرہ اقوی، اس لیے کہ اس عادل گواہ کا اثر یہ زیادہ قوی ہے۔ اجیبہ، اس کا جواب دیا گیا، بأن لا نسلم، ہمیں تسلیم نہیں کرتے، ان العدالت تختلف بالزیادۃ والنقصان، کہ عدالت یہ مختلف ہو جاتی ہے کمی اور زیادتی سے،
فإنها عبارة، اس لیے کہ عدالت نام ہے، مطلب ہے عن الانزجار عن محظورات الدین، دین کے ممنوعات سے اجتناب کو کہتے ہیں۔ کیسے اجتناب کریں گے؟ بالاحتراز عن الکبائر وعدم الاصرار علی الصغائر، کبائر سے بچتے ہوئے اور صغائر پر اصرار کرنے سے بچتے ہوئے۔ وہو امر مضبوط، اور یہ عدالت کا جو درجہ ہے، عدالت جو ہے یہ ایک ایسا مرتبہ ہے جس کو ضبط کیا گیا ہے، جو مختلف نہیں ہوتا۔ لا یتعدد، یہ متعدد نہیں ہوتا، مختلف نہیں ہوتا۔ وَإِنَّمَا الْاخْتِلَافُ فِي التَّقْوَى، البتہ اختلاف ہو جاتا ہے درجات کا، وہ تقوی میں ہے۔ دوسری قسم وَبِقُوَّةِ ثَبَاتِهِ، اے ثبات الوصف، وصف کے ثابت ہونے کی قوت کی وجہ سے، علی الحکم، اس حکم پر، المشہود بھی، کہ جو حکم مشہود بھی ہو اس وصف کا، یعنی اس کے ساتھ لازم ہو۔ بکون وصفہ الزم للحکم، اس وصف کا حکم کے ساتھ زیادہ لازم ہونے کی وجہ سے، المتعلق بھی، وہ حکم کہ جو اس کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، من وصف القیاس الآخری، دوسرے قیاس کے وصف سے۔ کا قول نے، جیسے ہمارا قول ہے فی صوم رمضان، رمضان کے روزے میں، انہو متعین، یہ متعین ہے، یہ متعین ہے، من جانب اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے، فلا یجب التعین علی العبد فی النیت، اس لیے بندے پر تعین، نیت میں تعین یہ واجب نہیں۔ ہمارا یہ قول اولا ہے، کا قولنا فی صوم رمضان اولا، ہمارا قول رمضان کے مہینے میں کہ یہ متعین ہے، یہ ہمارا یہ قول اولا، یہ خبر ہے، ہمارا یہ قول اولا ہے۔ من قولہم، حضرات شوافق کے اس قول سے، صوم فرض، یہ فرض روزہ ہے، فیجب تعین النیہ، اس لیے تعین نیت، فیہ، اس میں شرط ہے، واجب ضروری ہے، کصوم القضاء، قضا روزے کی طرح۔ لأن هذا، اس لیے کہ یہ جو ہے، اے وصف الفرضیتی، یہ فرضیت کی جو صفت ہے، الذی اوردہ الشافعی رحمہ اللہ، جن کو امام شافعی رحمہ اللہ لے کے آئے ہیں، مخصوص فی الصوم، یہ روزے کے ساتھ خاص ہے، بخلاف التعین، برخلاف تعین کے، متعین کرنے کے، الذی اوردنا ہو، کہ جس کو ہم لے کے آئے ہیں، فقط تعدى الى، آگے کیا ہے، ہاں، الى الودائع، ہمارے ہاں کچھ اور لکھا ہوا ہے، یہ متعدی ہوا ہے ودائع کی طرف، یعنی ودیعتوں کی طرف، والغصوب، اور غصب کی طرف، ورد المبیع فی البیع الفاسد، اور بے فاسد کے اندر مبیع کے لوٹانے کی طرف یہ متعدی ہوا ہے۔ اذا رد الودیعۃ الی المالک، یعنی جب ودیعہ کو مالک کی طرف لوٹایا جائے، والمغصوب الیہ، اور مغصوب الیہ کی طرف، او رد المبیع الفاسد، یا مبیع فاسد کو لوٹایا جائے، الی البائع، بائع کی طرف، بأی جہۃ کانت، کسی بھی طریقے سے ہو، یخرج عن العہدۃ، یہ مودع یا یہ غاصب یا یہ مشتری، یہ ذمے سے بری ہو جائے گا، ذمہ داری سے نکل جائے گا۔ ولا یشترط تعین الدفع، اور دفع کرنے کی تعین یہ شرط نہیں، دور کرنے کی تعین یہ شرط نہیں ہے، من حیث کونہ ودیعۃ، اس کی ودیعت ہونے کی حیثیت سے، او غصبا، یا غصب کی حیثیت سے، او بیعا فاسدا، یا بے فاسد ہونے کی حیثیت سے، تعین شرط نہیں۔ لأنہ متعین، اس لیے کہ یہ متعین ہے، لا يحتمل رد بجہۃ اخرى، یہ دوسرے طریقے سے رد کا احتمال نہیں رکھتی، فیکون ثبات التعین علی حکمہ اقوی، اس لیے متعین کرنے کا ثابت ہونا یہ حکم پر یہ زیادہ قوی ہوگا، من ثبات الفرضیت علی حکمہ، فرضیت کا ثابت رہنا اپنے حکم کے ساتھ، یعنی لازم ہونے۔ وقیل، اور کہا گیا، علیہ، اس پر، ان ھذا، یہ اس وقت ہے اعتراض، انما یرد، اس وقت وارد ہوتا ہے، لو کانت تعلیل الخصم بمجرد الفرضیہ، کہ جب خصم کی تعلیل یہ صرف فرضیت کے ساتھ ہو۔ اما اذا کانت تعلیلہ هو الصوم الفرض، رہے اس وقت کہ جب اس کی تعلیل وہ
صوم فرض ہو، صرف فرض نہ ہو بلکہ صوم فرض ہو، فلا یناسب بمقابلتی فلا یناسب پھر تو یہ مناسب نہیں ہے بمقابلتی ہی، اس کے مقابلے میں، ایراد مسئلۃ رد الودیعۃ والمغصوب یا غصوب والمغصوب والبیع الفاسد، تو پھر اس کے مقابلے میں ودیعت کا لوٹانا، مغصوب کو لوٹانا اور بے فاسد کو لوٹانا، یعنی مبیع فاسد کو اور بے فاسد کو لوٹانا، اس کا اعتراض کو لانا، سوال کو لانا اس کے مقابلے میں مناسب نہیں۔ کثرت اصول ہی، اور اصول کی کثرت کی وجہ سے، اذا شہد لقیاس واحد اصل واحد، کہ جب ایک قیاس کے لیے ایک اصل گواہی دے اور اس کے لیے شاہد بن جائے، ولقیاس آخر، اور دوسرے قیاس کے لیے اصلان، دو اصل ہو، او اصول یا چند اصول ہو، یعنی مقیس علیہ ہو، یترجح ھذا، تو یہ راجح ہوگا علی الاول، پہلے پر، والمراد بالاصل المقیس علیہ، اور اصل سے مراد کیا ہے؟ مقیس علیہ مراد ہے۔ ولا یکون ھذا من قبیل، پھر اعتراض ہوا کہ تو کثرت ادلہ کے قبیل سے ہو گیا، ادلہ قیاسیہ کی کثرت کے قبیل سے ہوا، اس کا جواب دے رہے ہیں ولا یکون ھذا من قبیل کثرت الادلۃ القیاسیہ، یہ ادلہ قیاسیہ کی کثرت کے قبیل سے نہیں، او کثرت اوجہ الشبہ لشیء، یا کسی ایک شے کے ساتھ زیادہ مشابہتوں کی قبیل سے نہیں، فإن هذه كلها، اس لیے کہ یہ سب کے سب فاسدۃ فاسد ہے، وکثرت الاصول صحیحۃ، اور کثرت اصول صحیح ہے، قول، جیسے ہمارا قول ہے فی مسح الرأس، سر کے مسح کرنے میں، انہ مسح، یہ مسح ہے، فلا یسن تثلیثہ، اس لیے 3 مرتبہ کرنا یہ مسنون نہ ہوگا، فإن اصلہ، اس لیے کہ ان کا اصل جو ہے مسح الخف، وہ خفین کا مسح کرنا ہے، والجبیرۃ، اور پٹی کا مسح کرنا ہے، والتیمم، اور تیمم کا مسح ہے، بخلاف قول الشافعی رحمہ اللہ، برخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کے، انہ رکن، کہ یہ رکن ہے، فیسن تثلیثہ، اس لیے 3 مرتبہ کرنا سنت ہے، فإنہ لا اصل لہ الا الغسل، اس لیے کہ اس کا کوئی اصل نہیں، یعنی مقیس علیہ نہیں ہے، سوائے دھونے کے، سوائے چہرے دھونے کے، یہی مقیس ہے، چہروں کے، ہاتھ وغیرہ کے۔